اپنے اپنے مرحومین تمام تر شہدائے ملت جعفریہ، بالاخص شہدائے پارہ چنار، شہدائے فلسطین، وہ مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں، ان سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وحید اللہ صمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومین۔ سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ان راتوں میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی عبادت لے کر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔
آج انعام جنت البقیع کے حوالے سے مجلس ہے اور تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا المیہ جس نے امت میں بہت بڑی تفریق ڈالی، بلکہ ایک ایسی فکر جس نے امت کو آپس میں لڑایا۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا، مسلمانوں کو سب سے زیادہ قتل یہودیوں نے نہیں کیا، مسلمانوں کے سب سے زیادہ گلے کسی کافر یا مشرک نے نہیں کاٹے۔ اس امت میں اگر تفریق ہے تو مسلم کا مسلم سے جھگڑا ہے، گلے کٹے تو مسلمانوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹے۔ لوگوں کو وینوں سے اٹھا کے، بسوں سے اٹھا کے، ماؤں کی گودوں میں 9 مہینے کے بچوں کو گولیاں مارنا، کسی ڈرائیور کو اتار کے زندہ جلا دینا، کسی جوان کو زندہ زندہ پانی میں ڈبو دینا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی کافر نہیں کر رہا، یہ کوئی یہودی نہیں کر رہا، یہ مسلم ہے جو مسلم کو قتل کر رہا ہے، جو صبح مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، شام کو ہنستے ہنستے گلے کاٹتے ہیں، جو جوانوں کو قتل کر کے اپنے سفرے پہ بڑی لذت سے کھانے کھاتے ہیں، جو مسلمان کی لاش کو ان کے گھروں کی طرف بھیج کے اپنے گھروں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین کا گلا کسی کافر نے نہیں کاٹا، سیدہ زینب کی چادر کسی کافر نے نہیں لوٹی، سیدہ زہرا کے گھر پہ حملہ کسی کافر نے نہیں کیا۔ امت اگر تباہی کے شکار ہے تو یہ مسلم ہے جو مسلم کو قتل کر رہا ہے۔ بلیم سارا کفار پہ جاتا ہے، بلیم سارا یہود پہ جاتا ہے، سازش اپنی جگہ، لیکن اعلی کار کون بن رہا ہے؟ مسلمان۔ یہ جتنے مسجدوں میں بم پھوڑے جاتے ہیں یا کوئی یہودی آ کے بم پھوڑتا ہے، یہ جو بسوں پہ فائرنگ کی جاتی ہے، یہ جو مسجدوں میں نمازیوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے جسموں کے جیتھڑے اڑائے جاتے ہیں، یہ کوئی یہودی خود کو آ کے نہیں اڑاتا، یہ کوئی کافر آ کے خود کو نہیں اڑاتا، یہ مسلم ہے جو مسلم کو قتل کرتا ہے۔ اب سوال ہے کون سا مسلم؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو بدعت کے فتوے دیتا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو کفر کے فتوے دیتا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ تلا ہوا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس نے رسول کی توہین کی؟ یہ کون سا مسلمان ہے، بلکہ کہوں یہ کون سی فکر مسلم ہے جس نے قبور کو ڈھایا؟ اور صرف یہ نہیں کہ آل رسول کی قبریں، یہ کون سا مسلمان ہے جس نے اصحاب کی قبور کو گرایا، ازواج رسول کی قبور کو گرایا، رسول خدا کے بیٹے کی قبر کو ڈھایا؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس نے شہداء احد کی قبروں کو گرایا؟ اتنا بڑا صحابی عثمان ابن مظعون جس کی قبر بقیع میں ہے کہ رسول فرمائیں کہ اگر میرے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر میرے صحابی کی قبر کے ساتھ بنانا۔ فرمائیں ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اس اتنے بڑے صحابی کی قبر کے ساتھ قبریں بنائی جائیں۔ کون تھا جس نے اس کی قبر کو ڈھایا؟ ہفتے میں ایک مرتبہ اس کی قبر پہ جاتے، گریہ فرماتے، دعا کرتے۔ آج توہین صرف شیعوں کی نہیں ہوتی، عمرے پہ، حج پہ شیعہ بھی جاتا ہے، سنی بھی جاتا ہے، سب کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ کس کو قبر پہ روکا جاتا ہے؟ سب کے ساتھ بے احترامی اور بدتمیزی کی جاتی ہے، صرف اتنا کہ رسول کی قبر کی زری کو دیکھنے کے لیے کسی کو روکا جائے، ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ مسئلہ ایک فکر کا ہے، جس فکر نے امت کو تباہ کیا، جس فکر نے اسلام کو بدنام کیا، جس فکر نے آل رسول کی توہین کی، جس فکر نے رسول کی توہین کی، جس فکر نے اصحاب رسول کی توہین کی، جس فکر نے ازواج رسول کی توہین کی۔ یہ واحد فکر ہے جس سے عالم اسلام میں اہل بیت اس فکر کا مقابلہ کرتے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ یہ فکر ایک ناسور ہے، اسلام کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ فکر ایک دیمک ہے جو مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ فکر خود کو صحیح کہنا، اگلے کو غلط کہنا، خود کو مومن کہنا، اگلے کو کافر کہنا، خود کو مسلم کہنا، اگلے کو بدعتی کہنا، خود کو جنتی کہنا، اگلے کو جہنمی کہنا، دوسروں کے اعمال پہ رائے کو قائم کرنا، یہ وہ فکر ہے جو فکر یزید ہے، یہ وہ فکر ہے جو فکر بنو امیہ ہے، جو
جس نے پوری امت کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب اس فکر کا مقابلہ، اس آئیڈیالوجی کا مقابلہ اگر کسی نے کیا تو وہ آل رسول نے کیا۔ اب مقابلہ وہ جنگ صفین میں آپ دیکھیں گے، مارقین ہوں یا قاسطین ہوں یا ناقصین ہوں یا امیر المومنین ہیں جو اس فکر کا مقابلہ کر رہے ہیں، یا کربلا کے میدان میں آ جاؤ کہ حسین ابن علی ہیں جو اس فکر کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ واحد فکر ہے جو امت کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اب اس فکر سے بچنے کے لیے لوگوں میں شعور کا لانا ضروری ہے۔ یہ آج رسول خدا کے کہیں پہ کارٹون بنائے جاتے ہیں، لیاذ باللہ۔ سلمان رشدی جیسے لوگ اسی امت سے، اسی مسلمان خاندانوں سے، اسی مسلم گھرانوں سے نکلتے ہیں، یہ کن کتابوں کو پڑھ کے نکلتے ہیں؟ یہ کون سی توہینیں پڑھ کے نکلتے ہیں؟ جو فکر رسول کو معصوم نہ مانے، جو فکر رسالت مآب کی عزت نہ کرے، جو فکر ان کے فضائل کو پڑھنے کو بدعت کہے، جو فکر ان کی قبر پہ جا کر شفاعت مانگنے کو بدعت کہے، یہ وہ فکر ہے جو سلمان رشدی بناتی ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو کتابوں میں ایسی ایسی چیزیں رسول کے لیے بھری جاتی ہیں۔ آج ہے کسی مسلم میں ضرورت ان کتابوں کا نام لے، ان حدیثوں کا نام لے، ان روایات کا نام لے کہ یہ کہیں الیاذ باللہ 50 آیتیں ایسی تھیں جو اللہ نے نہیں بھیجی تھیں، الیاذ باللہ یہ شیطان کی تھی، اور ایک صحابی تھا جس نے رسول کو بتایا کہ آیت اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ ایک ایسی فکر جو رسول کے والدین کا احترام نہ کرے، ایک ایسی فکر جو رسول کا احترام نہ کرے، ایک ایسی فکر جو آل رسول کا احترام نہ کرے، ایک ایسی فکر جو اہل بیت کے غم کے منانے کو بدعت کہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہونے کو بدعت کہے، اس فکر نے اسلام کو تباہ و برباد کیا۔ آج پوری دنیا میں اگر غیر مسلم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، میرے عزیز وہ شیعوں کی وجہ سے نہیں کرتے، میرے عزیز وہ شیعوں کی مجلسوں کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ آل رسول کی محبت کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ ایک فکر ہے جو اللہ اکبر کا نعرہ مار کے مسلمانوں کو قتل کرتی ہے۔ وہ فکر کبھی موصل میں نظر آئی کہ ایک دن میں 400 جوانوں کو قتل کر دیا، وہ فکر کبھی شام میں نظر آئی، وہ فکر کبھی القاعدہ کی صورت میں نظر آئی، وہ فکر کبھی طالبان کی صورت میں نظر آئی، وہ فکر متشدد جو مسلمان کو مسلمان سے لڑاتی ہے، لیکن اس فکر کے مقابلے میں ایک فکر حسین ابن علی ہے، آئیڈیالوجی آف ابا عبداللہ الحسین ہے جو وحدت کا درس دیتی ہے، جو اخوت کا درس دیتی ہے۔ یہ فکر اس مجلس میں نظر آتی ہے، ہماری کسی مجلس میں یہ بینر نہیں لگایا جاتا کہ فلاں نہیں آ سکتا، فلاں آ سکتا ہے۔ یہاں ہر مسلمان کو اجازت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر ہندو بھی ہے، دل میں حسین کی محبت ہے، وہ فرش عزا پہ آ سکتا ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو لوگوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے، یہ وہ فکر ہے جو حسن بن علی کا دسترخوان بھی لگاتی ہے۔ اگر اس فکر حسین کو دیکھنا ہے تو اربعین حسین پہ آ جاؤ، کربلا کی سرزمین پہ آ جاؤ۔ ارے دنیا کا کوئی ایک راستہ مجھے دکھا دو، 2 کلومیٹر دکھا دو، 4 کلومیٹر دکھا دو، 1 کلومیٹر کوئی ایسا راستہ دکھا دو جہاں انسانیت کی اتنی خدمت کی جاتی ہو، جہاں انسان سے اتنی محبت کی جاتی ہو۔ مجھے دنیا کا 1 کلومیٹر دکھاؤ جس کے ہر میٹر پہ نعمت ہو، دنیا نہیں دکھا سکتی، لیکن شیعہ تجھے کربلا لے جائیں گے، تجھے 100 کلومیٹر کا راستہ دکھائیں گے جس کے ہر میٹر پہ انسان کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہ فکر ابا عبداللہ ہے، جو فکر اثار ہے، جو فکر قربانی ہے، جو فکر علی ابن ابی طالب ہے۔ حسن کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، حسن یہ فکر تشیع ہے کہ ظالم چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، اس کے لیے دل میں خصم رکھنا، اور مظلوم چاہے شیعہ ہو یا غیر ہو، اس کی مدد و نصرت کے لیے آگے بڑھ جانا۔ آج اس فکر کو لبنان میں دیکھو، آج اس فکر کو یمن میں دیکھو، آج کون ہے جس نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہوا ہے؟ آج کون ہے جو فلسطین کے یتیموں کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے؟ آج کون ہے جو اپنے جوانوں کو غیر شیعوں کے لیے قربان کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی شیعہ سنی کی تفریق نہیں کی، ہم فکر ابا عبداللہ پہ چلنے والے ہیں۔ فرمایا انسانیت انسانیت اور انسانیت، لیکن ایک فکر بن باز ہے، ایک فکر ابن تیمیہ ہے، ایک ایسی فکر جو مسلمان کو مسلمان سے لڑاتی ہے، جو آج نسلوں کو اسلام سے دور کر رہی ہے۔ آج لوگ دین گریز بنتے جا رہے ہیں۔ آج کا جوان جو تھوڑا لکھا پڑھا لکھا ہے، ٹی وی پہ دیکھتا ہے 4 مولانا بیٹھے ہیں،
5 مولانا بیٹھے ہیں، کوئی حافظ حدیث ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کسی نے اتنی حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں، لیکن یہ اس کو بدعتی کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، تو ذہنوں میں سوال تو پیدا ہوگا، ارے اتنا دین پڑھنے کے بعد بھی یہ ایک دوسرے کو صحیح مسلمان نہیں مانتے، تو ہم ایک دوسرے کو صحیح مسلمان کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ فکر بنو امیہ ہے۔ آؤ ایک دین، ایک اسلام جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جو بھائی چارے کا دین تھا، ایک ایسا اسلام جو محبت کا دین تھا۔ اس اسلام کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھو، وہاں کون ہے؟ کرسچن ہے، لیکن حسین نے اپنے اخلاق سے، اپنے ادب سے، فکر الہی سے اسے مسلمان بھی بنایا، شہادت کے مقام پہ پہنچا۔ ارے ہور کون ہے؟ دشمن ہے جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جو مارنے کے لیے آیا ہے۔ کس نے؟ حسین ابن علی نے ہور کو بدلا، ہور کی فکر کو بدلا۔ کیا مولا نے حدیثیں پڑھ کے بدلا؟ کیا امام نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بدلا؟ اپنے اخلاق محمدی سے ہور کے وجود کو بدل دیا۔ جناب زہیر کون ہے؟ عثمانی مکتب ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے امام حسین نے بدلا۔ تو تشیع اگر چپے چپے میں بڑی ہے تو فکر اہل بیت کی وجہ سے بڑی ہے، اور اگر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی دشمنی بڑی ہے اور نفرت بڑی ہے، وہ فکر اہل بیت کی وجہ سے نہیں، وہ فکر بنو امیہ کی وجہ سے ہے۔ جس نے اسلام کو بدنام کیا، جس نے مسلمانوں کو بدنام کیا، جس نے اسلام پہ ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کے الزامات لگائے، جنہوں نے نسلوں کے وجود میں نفرتیں بھر دی، جنہوں نے مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنا دیا۔ تو آج جس فکر کے پرچار کی ضرورت ہے وہ فکر ابا عبداللہ ہے، وہ فکر امیر المؤمنین ہے۔ اب اس فکر میں اور اس فکر میں فرق کیا ہے؟ اس فکر میں نقل ہے، اس فکر میں عقل ہے۔ وہاں سوچا نہیں جاتا۔ مفتی صاحب نے بول دیا قبروں کو ڈھاؤ تو ڈھا دو، مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ فلاں کافر ہے تو کافر ہے، فلاں کی مجلس میں فلاں کام کرنا بدعت ہے تو بدعت ہے۔ ایک ایسی فکر جو منجمد ہے، جس میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ عبادات کا مقصد کیا ہے، توحید کا مقصد کیا ہے۔ صرف لفظ شرک کو رٹنے سے کوئی مشرک نہیں ہو جاتا، جس کو یہی نہیں پتا کہ شرک کا مطلب کیا، شرک در عبادت، عبادت میں شرک کا مطلب کیا ہے۔ آج کسی مسلمان سے پوچھئے، کہا کہ یا علی مدد بھی کہو تو شرک ہے، مجلس بھی کرو تو شرک ہے، کسی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کرو یہ شرک ہے۔ لیکن خود جاتے ہیں بغداد، امام ابو حنیفہ کی قبر پہ روزہ بھی بنا ہوا ہے، بڑے بڑے مفتی ہو کے آتے ہیں، مسئلہ سیدہ کی قبر سے، مسئلہ جنت البقیع سے، لیکن جو قبور ان کے بڑوں کی بنی ہوئی ہیں وہاں کوئی سوال نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ فکر منجمد ہو چکی ہے۔ مجلس حسین کرتی کیا ہے؟ جمی ہوئی فکروں کو پگھلاتی ہے۔ جن فکروں کو زنگ لگ چکا ہے، ابا عبداللہ کا ذکر ان فکروں کو پگھلاتا ہے، روشن کرتا ہے۔ اب اس فکر میں نقل ہے۔ آج شام کے حالات، یمن کے حالات، اور بڑی تیزی سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ جنگیں بھی رونما ہوں گی، یہ سارے حالات مسلمان کی فکر کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، تاکہ یہ سمجھے کہ واقعاً میں نے اس وقت اس زمانے میں کس طرف میں نے کھڑا ہونا، تاریخ کے کس رخ پہ میں کھڑا ہوں۔ سورہ منافقون، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کہا، حبیب ہر معاشرے میں 3 طبقے پائے جاتے ہیں، ان 3 طبقوں کو پہچانو اور دیکھو کون سا طبقہ سب سے زیادہ امت کو نقصان دے سکتا ہے۔ فرمایا حبیب ایک طبقہ مومنوں کا طبقہ، جو مومن ہیں، جو پکے مسلمان ہیں، جو اسلام اور دین کی معرفت رکھتے ہیں۔ فرمایا دوسرا طبقہ منافقوں کا طبقہ، جو خطرناک طبقہ ہے، جسے دیکھو گے پتہ نہیں چلے گا مومن ہے منافق ہے، کلمہ پڑھے گا، اللہ کا نام لے گا، رسول کا نام لے گا، لیکن دل کے اندر نفاق ہے، اسلام کو اس نے دل سے قبول نہیں کیا۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ تھوڑے پیسوں میں اللہ کی آیتوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، کہ دین فروش، یہ مال کے زور پہ فتوے دینے والے۔ لیکن کہ حبیب یہ 2 طبقے اپنی جگہ پہ، مومن طبقہ جو ہمیشہ رہے گا تا قیامت قلت میں، منافق طبقہ جو اس مومن طبقے کے بیچ میں مل جائے گا، جو ان کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ لیکن فرمایا حبیب جو سب سے خطرناک ترین طبقہ ہے وہ بددعاؤں کا طبقہ ہے،
معاشرے کا وہ حصہ جو بدو ہے. آپ نے سنا ہوگا عرب بدو. بدو کہتے ہیں سادہ لوگ، علم نہیں، معرفت نہیں، گاؤں میں، پہاڑوں میں، اطراف میں رہنے والے لوگ بدو کہلاتے ہیں. ان کے کان، ان کی آنکھیں مسجد کے مولوی کی طرف، مسجد کے مفتی کی طرف. وہ صرف یہ اعلان کر دے کہ فلاں جگہ پہ جانا حرام ہے، علم کے نیچے سے گزرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ بدو طبقہ ہے. یہ ایک بار گزرے گا بیوی کو چھوڑ بھی دے گا کیونکہ مفتی صاحب نے کہا ہے. یہ زندگی بھر کتاب نہیں اٹھائے گا، پڑھے گا نہیں کہ دیکھوں تو صحیح. قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی حدیث کی بعض کتابوں کو دی گئی. کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ حدیثوں کو چھان کر اتنی ہزار حدیثیں جمع کی. اب تصور تو کرو کہ اگر 70,000 حدیثوں میں سے 10,000 یا 6,000 حدیثیں نکالی جا رہی ہیں اور یہ بولا جائے کہ اگر 100% چیز میرے پاس تھی اور میں نے 20% نکالا اور 80% مجھے یہ لگا کہ یہ ضعیف ہے یا قوی نہیں ہے، تو جناب پھر کیا گارنٹی ہے جو آپ نے 20% نکالا ہے وہ قوی ہے. لیکن سمعن و طاعتا، قرآن کی آیت اتنا نہیں، ایک حدیث بیچ میں آ گئی، کس نے گاڑی، کس نے کہا، نہ سوچنا ہے نہ فکر کرنی ہے. دین سے اگر فکر نکل جائے، دین سے اگر عقل نکل جائے تو یہ دین بت پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنتا. کتنے لوگوں نے انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں، پاکستان میں کسی کے نکاح ٹوٹے، کوئی بدعتی بنا، کوئی مشرک بنا، کیونکہ مفتی صاحب نے کہا یہ ایک بدو طبقہ. کبھی منافق، مومن، تیسرا طبقہ بدوؤں کا طبقہ. اب بدو میں بھی ہو سکتا ہوں، بدو کوئی اور بھی ہو. بدو کا مطلب جس کے اندر معرفت نہیں، جو مہذب نہیں، جو کتاب نہیں پڑھتا، جو کرتا ہے اس کام کے لیے سوچتا نہیں ہے، جو لکیر کا فقیر ہے، جو کہہ دیا اسے مان لیا، اندھی تقلید کرنا شروع ہو گیا کہ یہ نہ سوچوں جو کہا جا رہا ہے، تھوڑی ریسرچ تو کروں، میرا عقل بھی مانتا ہے کہ نہیں. کہہ دیا کہ اتنوں کو مارو گے تو جنت میں، 2 کو مارا تو پورا خاندان جنت میں. میں نے یہ واقعہ کئی بار ممبر سے سنا. یار افغانستان کا واقعہ کہ کسی جوان کو پکڑا گیا جو خودکش بمبارڈمنٹ کی جیکٹ باندھ کے کسی مسجد میں بم پھوڑنے کے لیے جا رہا تھا اور پکڑ لیا، جیکٹ اتاری اور جب اس کی چیکنگ کی اس کی جیب سے 2 چمچ نکلے. پوچھا کہ یہ کس لیے رکھے ہیں؟ کہا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا شہادت کے بعد پہلا ڈنر رسول خدا کے ساتھ ہوگا، تو لہٰذا ہم نے چمچ رکھے ہوئے ہیں. یہ فکر بدوی، یہی فکر ہے جو ڈرائیوروں کو اتار کے زندہ جلاتی ہے. یہی فکر ہے جو بدن کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کے ان کی ماؤں کی طرف بھیجا جاتا ہے. یہی فکر ہے جو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ کے ناموں کو پڑھ کے گلوں کو کاٹا جاتا ہے. یہی فکر ہے جس نے ایک ماں کے سامنے اس کے 4 سالہ بچے کا گلا کاٹا. یہی فکر ہے جس نے جارڈن کے پائلٹ کو زندہ جلا دیا. یہی فکر ہے جس نے موصل میں 400 جوانوں کو زندہ زندہ قتل کر دیا. یہ کون سی فکر ہے؟ یہ فکر بدوی، ان پڑھ طبقہ. اگر مسلمانوں کے جہادی لشکر ان پڑھ طبقے سے بنے جن کے اندر معرفت نہیں، یہ شامی لشکر ان پڑھ ہے، بول دیا ڈھاؤ تو ڈھا دیا، بول دیا مارو تو مار دیا، کہ ودن 1 ڈے 1200 علویوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. ان کے مال کو، ان کے ناموس کو، ان کے گھروں کو، ان کے سامانوں کو حلال کر دیا جاتا ہے. یہ فکر بدوی جس کے اندر شعور نہیں ہے. اور یہ جو نعرے لگتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کافر کے نعرے لگتے ہیں، سب سے بڑا طبقہ جو ان کو جوائن کرتا ہے یہ بدوی طبقہ ہے، جو ان پڑھ طبقہ ہے، جن تک شعور نہیں پہنچا، جن تک میڈیا نہیں پہنچا، جن تک کتابیں نہیں پہنچی. اپنے ہی ملک کی ہسٹری پڑھ لیں. سوویت یونین کے مقابلے میں جو فورسز، جہادی فورسز بنائی گئیں، وہ کن علاقوں سے بنائی گئیں؟ جہاں شعور نہیں تھا، جہاں سکولز نہیں تھے، جہاں ٹی وی نہیں پہنچا. یہاں تک کہ جب مائیگریشن ہوئی اور ضرب عضب کے زمانے میں ان کو ڈی آئی خان میں منتقل کیا گیا، تو ڈی آئی خان کے مومنین بتاتے ہیں یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے محرم کے دنوں میں شیعوں کے جلوسوں کو دیکھتے تھے. یہ شیعہ ہیں،
کہاں؟ کہ یہ تو ہم جیسے دکھتے ہیں۔ تو کیا سوچا تھا آپ نے کیسے دکھتے ہیں؟ کہ مفتی صاحب نے بولا ان کی شکلیں ہم جیسی نہیں ہیں، یہ مسخ شدہ وجود ہیں، ان کے کان بڑے ہوتے ہیں، یہ حیوانی شکلوں والے ہوتے ہیں، جو پوری زندگی اپنی بستیوں سے نہیں نکلے ایک ویریفیکیشن کے لیے کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ جب ان پہاڑی علاقوں میں مائنز کے لیے ہمارے مومنین جاتے ہیں کہ مولانا مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو مؤذن آ کے دیکھتا ہے، مسجد کا مولوی آ کے دیکھتا ہے، وہاں کے لوگ آ کے دیکھتے ہیں، یہ کون ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سجدگاہ رکھی ہوئی ہے، شیعہ ہو کہاں؟ کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی پیٹھ کو دیکھتے ہیں کہ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ ہمیں تو بتایا گیا ان کی شکلیں اور ہوتی ہیں۔ وہی فکر جس نے 70,000 ممبروں سے امیر المومنین پہ سب کو شتم کیا، وہی فکر جب امام حسین آ کر پوچھتے ہیں کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا، کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ کہ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں، علی ابن ابی طالب کے بغض میں تمہیں قتل کرنے آئے۔ ارے دشمن ہو تو مار دو، مر گیا تو چھوڑ دو، لیکن یہ کیسی دشمنی کہ مارنے کے بعد لاش بھی نہ چھوڑی جائے، مارنے کے بعد بولا جائے گھوڑے دوڑاؤ ان کی لاشوں پہ، مارنے کے بعد بولا جائے ان کی بچیوں کی چادروں کو لوٹو، مارنے کے بعد بولا جائے اسیر بناؤ، مارنے کے بعد بولا جائے بازاروں کو سجایا جائے، ڈھول بجائے جائیں۔ اتنی نفرت، یہ وہ فکر منفور، یہ وہ فکر کریہ جس نے امت میں نفرت کے بیج کو بویا کہ آج اسلام کا چہرہ ویسٹرن ورلڈ میں جاؤ تو لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ وہ فکر جس نے مسلمان کو دہشت گرد کے تانے دیے، یہ وہ فکر جس نے سلمان رشدی جیسے لوگ پیدا کیے، یہ وہ فکر جس میں نہ رسول کا ادب، نہ آل رسول کا ادب، نہ اصحاب کا ادب ہے، لیکن یہ وہ مکتب اہل بیت ہے جہاں ادب ہی ادب سکھایا جاتا ہے۔ آؤ فرش عزا پہ بیٹھنے کا ادب دیکھو، آؤ حسین کے ماننے والوں کا ادب دیکھو، آؤ کربلا میں ایثار کا جذبہ دیکھو، قربانی کا جذبہ دیکھو، تو پورے عالم اسلام میں دو فکریں پائی جاتی ہیں۔ ایک فکر وہ جس نے پوری امت کو تباہی کے دہانے پہ رکھ دیا، اسی فکر نے قبور کو ڈھایا، اسی فکر نے مزارات کو ڈھایا۔ کبھی ان سے پوچھو تو صحیح، جو شرک کے فتوے لگاتے ہو، شرک ہے کیا؟ کہ شرک کا مطلب اللہ کی عبادت جس میں غیر کو شامل نہ کیا جائے، مطلب سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، عبادت کس کے لیے؟ پروردگار عالم کے لیے، مطلب اس کے ذکر میں غیر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیعہ دعائیں کرتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو شرک، مجلس کے بعد نیاز دیتے ہیں، نام لگاتے ہیں نیاز حسین تو شرک۔ کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، تو کبھی ان سے پوچھیے عبادت اللہ کے لیے، حج جتنا سب سے بڑا فریضہ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ ہر مسلمان جاتا ہے طواف خانہ خدا، یہ خانہ خدا کس چیز سے بنا؟ پتھر سے۔ کس کا طواف کر رہے ہو؟ پتھر کا۔ پھر طواف کرتے کرتے مسلمان جب حجر اسود پہ پہنچتا ہے تو اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے لیکن ہاتھ پتھر کی طرف اٹھائے جا رہے ہیں، نام اللہ کا لیا جاتا ہے لیکن دوڑے دوڑے آگے بڑھتے ہیں اور حجر اسود کو چومنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں۔ یہاں کوئی علم کو چوم لے تو بدعت ہو گئی، یہاں کوئی زری کو چوم لے تو بدعت ہو گئی۔ بھائی پتھر تو پتھر ہے، رنگ بھی کالا، اب پوچھو کالا کیوں ہوا؟ کہ امت کے عمل سے کالا ہو گیا، پہلے سفید تھا۔ مطلب اپنے اعمال کا بھی پتا ہے کتنے کری عمل ہیں کہ پتھر کالا ہو گیا ہے، جنت کا پتھر اسے چوما جا رہا ہے۔ پھر طواف کرو تو ابراہیم کا گھر اور مقام ابراہیم بھی بیچ میں آنا چاہیے۔ چلتے چلتے ذکر خدا لیکن دوڑے ابراہیم کے مقام کی طرف، اور بوسہ کسے دے رہے ہیں؟ غیر اللہ کے مقام کو بوسہ دے رہے ہیں۔ پتھر اللہ تو نہیں، غیر اللہ ہے، اسے چوما جا رہا ہے۔ مقام ابراہیم اللہ تو نہیں، غیر اللہ، اسے چوما جا رہا ہے۔ اب جب طواف کامل ہوا تو کہا صحیح صفا و مروہ، سمجھ نہیں آتی خدایا عبادت اپنی کرا رہا ہے۔ طواف کے بعد اللہ بول دیتا ہے ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ، 1000 مرتبہ کہو اللہ اللہ سبحان اللہ، 1000 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، 1000 مرتبہ کہو کہ پروردگارہ تیرا ذکر کرنے آیا ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ لیکن کہ نہیں، طواف کرنے کے بعد جاؤ صحیح کرو۔ صحیح کیا ہے؟ صفا پتھر، مروہ پتھر،
دوڑا جا رہا ہے دو پتھروں کے درمیان. عبادت کس کی؟ اللہ کی. پھر خدا اپنی عبادت میں غیر کو کیوں شامل کر رہا ہے؟ عبادت اپنی کروا رہا ہے لیکن کہتا ہے دو پتھروں کے درمیان دوڑو. اچھا جب دوڑتا ہے تو پھر سبز رنگ کی لائٹ آتی ہے کہ ذرا تیز دوڑو. خدا عبادت تیری تیز کیوں دوڑو؟ کہا ہاجرہ دوڑی تھی، ذرا کاپی کرو جناب ہاجرہ کو. خدایا عبادت تیری ہاجرہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ عبادت تیری ابراہیم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ عبادت تیری اسماعیل بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ جو کچھ کرا رہا ہے اس میں غیر کی یاد، غیر کا ذکر، غیر کو کاپی کیا جا رہا ہے. اب کہا کہ صحیح کرنے کے بعد پھر حج کے ایام میں چلے جاؤ رمیے جمرات میں، پتھر اٹھاؤ. جسے اٹھایا جا رہا ہے وہ پتھر، جسے مارا جا رہا ہے وہ پتھر. یہ پورا عمل پتھر کے گرد گھوم رہا ہے. کعبہ پتھر کا، حجر اسود پتھر کا، صفا و مروہ پتھر کے. جسے شیطان کو مارا جا رہا ہے وہ پتھر کا، جس کنکری سے مارا جا رہا ہے وہ پتھر کی. کیوں ماروں گا؟ ابراہیم نے مارا تھا. مطلب پورے اعمال حج میں غیر اللہ کی یاد ہے. تو سوال تو اٹھتا پروردگارا ہزاروں سال گزر گئے ابھی بھی یاد ابراہیم، ہزاروں سال گزر گئے ابھی بھی یاد ہاجرہ، ہزاروں سال گزر گئے ابھی بھی یاد جناب اسماعیل. جو پانی پیا جاتا ہے زمزم کی نسبت کس سے؟ اسماعیل سے. صفا و مروہ کی نسبت جناب ہاجرہ سے. کعبہ کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم نے. مقام کس کا؟ جناب ابراہیم کا. خدایا اپنی عبادت میں غیروں کی یاد کیوں دلا رہے ہو؟ تو اللہ کی آواز آئے گی تم نے میری عبادت کی کیونکہ ہاجرہ تھی. یہ عبادت نہ ہوتی اگر ابراہیم نہ ہوتے، یہ گھر نہ ہوتا اگر اسماعیل نہ ہوتے، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو میری عبادت نہ ہوتی. تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو محمد کی وجہ سے، تو سجدے کر رہا ہے تو رسول کی وجہ سے. اب میری عبادت تب رہے گی جس نے عبادت سکھائی جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے. ان کی یاد میں میری عبادت ہے. ورنہ دیکھا تم نے خدا کو؟ کبھی دیکھا جبرائیل کو؟ کس نے تجھے کہا کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے؟ تم نے محمد کی زبان پہ اعتبار کیا. یہ اعتبار محمد ہے جو خدا منوا رہا ہے. یہ اعتبار رسول ہے جو تجھ سے عبادت کروا رہا ہے. پھر آؤ سورہ شمس میں ناقۃ اللہ سقیاہا فَأَقَرُوا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اس صورت میں پروردگار عالم اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. ایک اونٹنی کا ذکر کہ انہیں نہیں پتا اونٹنی کو قتل کرنے کی عاقبت کیا ہے. انہیں نہیں پتا میں کتنا اشد عذاب میں ان کو مبتلا کر دوں گا. تو مسلم ذرا سوچو تو صحیح، ایک اونٹنی کے قتل کرنے پہ خدا اتنا غضبناک. جانور تو ہے. حج کی عید میں کتنی اونٹنیاں کاٹی جاتی ہیں، کتنے اونٹ کاٹے جاتے ہیں، وہاں تو ثواب ملتا ہے. چلو ایک اونٹنی تھی، دیت دے دیتے، پیسے دے دیتے، جانور کو مار دیا. اللہ کہتا نہیں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. لاکھ اونٹنیاں کٹیں پر اللہ کی نہیں. اس اونٹنی کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. اور جب نسبت کسی کی اللہ سے ہو جائے وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے. اور شاعر اللہ کی توہین اللہ کی توہین ہے. تجھے نہیں پتا کہ کتنا اشد عذاب میں مبتلا کروں گا تمہیں، کیونکہ تم نے ناقۃ اللہ. امام حسین یا سار اللہ، اے خون خدا. جناب سیدہ میدان محشر اللہ کہے گا اے اللہ کی کنیز فاطمہ. نسبت اللہ سے محمد الرسول اللہ. کس کا رسول؟ اللہ کی طرف سے. نسبت کس کی؟ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. اب جو نسبت یہ خدا کی توہین کرے وہ اللہ کی توہین ہے. جس نے اونٹنی کو کاٹا خدا کہتا ہے میں اشد عذاب میں مبتلا کروں گا. اور جس نے نبی کی بیٹی کی قبر کو ڈھایا کیا خدا غضبناک نہیں ہوگا؟ جس نے نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا کیا خدا غضبناک نہیں ہوگا؟ جو نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھینے کیا خدا غضبناک نہیں ہوگا؟
جو اصحاب احد کی قبروں کو ڈھائے، آج جا کے دیکھیے تو صحیح جناب حمزہ کی قبر کس حال میں ہے، آج جا کر دیکھیے تو صحیح رسول خدا کے بیٹے کی قبر کس حال میں ہے۔ کون سا ویرانہ جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی خدمتیں کی، ذرہ برابر ادب احترام، یہ شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ سے جدا نہیں ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی یاد ہے جو اسلام کو زندہ رکھتی ہے، یہ مزار پرستی نہیں، یہ احترام شاعر اللہ ہے۔ کوئی بندہ مزاروں میں جا کے ان کی عبادت نہیں کرتا۔ پورے مسلمان ایک ریکارڈ بنائے، کربلا، نجف، واللہ پوری دنیا میں مکے کے بعد اگر کسی سرزمین پہ اللہ کو سب سے زیادہ سجدے کیے جاتے ہیں وہ زمین کربلا ہے یا نجف ہے۔ کیمرے اٹھا کے دیکھیں، حرم حسین ابن علی میں سجدہ حسین کو نہیں کیا جاتا، خدا کو کیا جاتا ہے۔ وہاں جا کے کس کی یاد آتی ہے؟ اللہ کی یاد۔ ادخل یا اللہ، ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا مولا کی یا فاطمہ الزہرا، کس سے اجازت مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ اس قبر پہ جا کے شفاعت کا واسطہ وسیلہ قرار دے کر 2 رکعت نماز زیارت کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے۔ بندے خدا سجدے خدا کو کیے جاتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر خدا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ قبروں کو ڈھا دو تاکہ یاد رسول زندہ نہ رہے۔ ایک مسلمان نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نعت نہیں پڑھ سکتا، نبی کی شان میں 4 قصیدے نہیں پڑھ سکتا۔ یہ دکھ صرف شیعوں کو نہیں، پوری امت جب جاتی ہے یہاں سے دھکے دیے جاتے ہیں رسول کی قبر سے۔ جنت البقیع میں 10 منٹ کھڑا نہیں کیا جاتا۔ نبی کی بیٹی کی قبر نیچے اور پاؤں میں جوتے پہن کر اس قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے شاعر اللہ۔ ارے ایک ناقت اللہ پہ خدا غضبناک ہوتا ہے اور اس کے رسول کی توہین کی جائے، عثمان ابن مظعون صحابی رسول کی قبر کی توہین کی جائے۔ یہی فکر تھی جس نے شام میں نبی زادیوں کی قبروں کو ڈھایا، جنہوں نے جناب حجر ابن ادے کی قبر کی بے احترامی کی۔ اب فکر دیکھیے کیا فکر ہے۔ شام کا پریویس صدر چلا جاتا ہے، یعنی ان کی فکروں کی دشمنی قبور تک آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ اس کے باپ کی قبر کو جلا کے ادھیڑ کے اس کے جنازے کو نکالنے کی کوشش کی۔ یہ فکر بنو امیہ ہے جو شہید ہونے کے بعد بھی کہے کہ گھوڑے تیار کرو، ان کے قدموں میں لوہے کے سم ڈالو اور حسین کی لاشیں پہ دوڑاؤ۔ اور یہ لعین واپس آ کر یہ کہے، ابن سعد جب میں گھوڑے دوڑا رہا تھا تو میں نے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی۔ میرے عزیز، ان طبقوں کو پہچانو، امت کے اندر شعور دو۔ ایک طبقہ مومنوں کا، اللہ ہمیں اس طبقے میں شمار کرے۔ دوسرا طبقہ منافقوں کا۔ تیسرا طبقہ جو بہت خطرناک طبقہ ہے، جس طبقے کے ساتھ ہمارے ملک میں بہت کھیلا جاتا ہے، کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ کبھی ووٹ خریدا جاتا ہے، کبھی زمین خریدا جاتا ہے۔ ان پڑھ طبقہ، یہ گاؤں میں زمینوں میں بیٹھے ہوا طبقہ 5,000 میں بک جاتا ہے، 10,000 میں اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے۔ جب تک اس طبقے کو شعور نہیں آتا معاشرہ نہیں سدھرتا۔ یہ بدعت کے فتوے، یہ شرک کے فتوے، یہ گروپنگ، یہ پارٹی بازیاں یہ ہوتی رہیں گی، کیونکہ جب تک یہ طبقہ ہے نفاق سانس لیتا رہتا ہے۔ نفاق کو ختم کرنا ہے، اس طبقے کو ایمان دو، ایک ان پڑھ کو علم دو، ایک ان پڑھ کو شعور دو۔ مجلس امام حسین شعور کا نام ہے، ذکر اہل بیت فکر کی بلندی کا نام ہے۔ ہر سال کتنے لوگ مکتب اہل بیت میں آتے ہیں، کس چیز کی وجہ سے؟ یہاں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ فکر امام حسین۔ آج بعض لوگ فکر کے دشمن بن رہے ہیں، آج بعض لوگ رسومات پہ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کسی رسم کا فلسفہ بتایا جائے۔ واللہ مکتب اہل بیت میں اگر اٹریکشن ہے تو عقل کی وجہ سے، کیونکہ یہ مکتب فلسفی بتاتا ہے، یہ واحد مکتب ہے کہ میں نے کسی مجلس میں کہا ہماری ہر چیز میں فلسفی ہے۔ شیعہ جلوس کیوں نکالتا ہے؟ فلسفہ۔ شیعہ ماتم کیوں کرتا ہے؟ فلسفہ۔ شیعہ گریہ کیوں کرتا ہے؟ فلسفی۔ شیعوں کے گھروں پہ علم کیوں ہوتے ہیں؟ فلسفی۔ کیونکہ مکتب اہل بیت نحن ابناء الدلیل، معصوم فرماتے ہیں کیونکہ تمہارے پاس عقل ہے، وزڈم ہے، ایویڈنس ہے تو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں۔ اگر تم بھی اسی فکر نقل کی طرف چلے گئے
کہ یہ نہیں سوچا کہ یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، بس کرے جا رہا ہوں کیونکہ صدیوں سے کر رہا تھا۔ کسی جوان نے کہا مولانا ایران جاتے ہیں وہاں شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں، عراق جاتے ہیں نجف کربلا گھروں پہ علم نہیں جیسے پاکستان میں، اس کی وجہ میں نے کہا سوچو نا، ہر چیز کا کیا پایا جاتا ہے، فلسفہ پایا جاتا ہے۔ وہاں سارے شیعہ، نجف میں سارے شیعہ، میں نے کہا ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ شیعہ سنی اور مبغض اہل بیت کی مکس سوسائٹی ہے، تو یہاں ہم گھروں پہ علم لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا رحیم یار خان سے نکلو، سکھر روڑی کراس کرتے ہوئے حیدرآباد کی طرف آؤ، رات کے 2 بجے اندھیری رات جب گاڑی میں آؤ گے بستی میں 1000 گھر ہوں گے لیکن نظر وہ آئے گا جس گھر پہ علم لگا ہے۔ یا علی، کسی گھر نے اظہار وجود نہیں کیا، اس گھر نے اظہار وجود کیا، نہ ہم نے لائٹ لاؤڈ لگایا، ہم نے بینر لگایا، لیکن یہ گھر کی چھت پہ علم بتاتا ہے کہ گھروں میں رہنے والوں کے دلوں میں علی کی محبت اور ولایت ہے۔ یہ اظہار وجود اس کا فلسفہ ہے۔ بچوں کو سمجھاؤ بیٹا یہ علم کیوں لگاتے ہیں، اس کا فلسفہ ہے۔ فلسفے کا پتہ نہیں تو علم کا فائدہ یہ نہیں کہ رسم بنائے جا رہے ہیں، ابا نے لگایا، دادا سجا رہا ہوں، رنگ کر رہا ہوں، بلب لگا رہا ہوں، روشنی کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ دور سے پتہ لگے کہ بستی میں 4 گھر بھی ہیں تو اظہار وجود تو کرو، کل کو یہ نہ کہے کہ پاکستان میں شیعہ فلسفہ، گریے کا فلسفہ۔ امام رضا محرم کے دن آتے ہیں، سر سے امامہ اتارتے ہیں، پاؤں سے جوتیاں اتارتے ہیں، خاک اپنے سر پہ ڈالتے ہیں، گریباں کو چاک کرتے ہیں اور بازاروں میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے غم منانے مولا گھر میں کنی بازار میں۔ ہر دیکھنے والا پوچھتا ہے فرزند رسول گھر میں کوئی انتقال ہوا؟ فرمایا نہیں۔ کہ پھر اپنا حال ایسا کیوں بنایا ہے جیسے کوئی فوتگی ہو گئی، جیسے کوئی جواں بیٹا مر گیا؟ کہاں دنیا سے گئے، کہ کہاں کا کربلا۔ ایک اکبر تھا جس کے سینے میں برچھی لگی، میرا جد حسین تھا 3 دن کا پیاسا، گلا کاٹا گیا۔ پھر وہی اعتراض، اتنے سال گزر گئے آج بھی غم ایسے منا رہے ہیں۔ ارے اتنے سال گزر گئے تو ہاجرہ کی یاد منا رہا ہے، اتنے سال گزر گئے تو اس کے دوڑنے کو یاد کر رہا ہے، اتنے سال گزر گئے ابراہیم و اسماعیل کو یاد کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعر اللہ ہے، ان کی یاد میں خدا کی یاد ہے۔ میرے مولا ایویڈنس، جواب، فلسفی بتاتے ہیں کیوں منا رہے ہیں۔ کہا کہ اگر ہم نے غدیر اس طرح نہیں منایا تو آج تم بھول گئے ہو کہ کوئی من کن تو مولا بھی تھا۔ اگر ہم کربلا ایسے نہ مناتے تو تمہاری نسلیں بھول جاتی کوئی کربلا میں حسین شہید ہوا تھا۔ فلسفی کے باہر نکلو، غم کی حالت میں ایام ازاں میں جلوس نکالو۔ آج انتظامیہ پوچھتی ہے، پولیس پوچھتی ہے، بستی اور گاؤں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب پورے 500 گھر ہیں ایک بستی میں، 40 گھر شیعوں کے ہیں، مسجد ہیں کہ ہم نے جلوس نکالنا ہے، 40 ہیں مناؤ۔ آج ہماری بحیرہ کمیونٹی غم مناتی ہے، کسی کو پتہ لگتا ہے؟ آخانی عبادت کرتے ہیں، کسی کو پتہ لگتا ہے؟ نہیں۔ شیعہ جب کرتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، شیعہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ فلسفی اہل بیت تھی کہ 500 گھر بھی ہیں، 40 گھر شیعوں کے، ضد ہے کہ ہم نے جلوس نکالنا، روٹ دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 500 اپنے بچوں کو بتاتے نہیں حسین کون تھا۔ ہم ان کی گلیوں سے گزریں گے، روڈوں سے گزریں گے، حسین حسین کرتے جائیں گے، ان کی نسلوں کے کانوں میں آواز آئے گی حسین شہید، ہائے حسین۔ پوچھے گا اپنے باپ سے کون حسین؟ بتانا پڑے گا نبی کا نواسا۔ کس نے شہید کیا؟ بتانا پڑے گا کوئی شامی تھا۔ یہ پیغام ٹیکنیک آف ایڈورٹائزمنٹ ہے تاکہ پرچار کرو شاعر اللہ کی کہ لوگوں کو پتا چلے حق کیا تھا، باطل کیا تھا۔ ہمارے مکتب کی ہر چیز میں فلسفی ہے، ہر چیز میں۔ ماتم، گریا کا غم تو ہمارے اندر بھی ہے لیکن ہم روتے نہیں۔ ضروری تھوڑی ہے غم ہو تو رویا جائے۔ ہم نے کہا غم اور خوشی کیفیت باطن ہے۔ آج کوئی بندہ بولے مولانا آپ سے محبت ہے، مجھے کیا پتا دل میں کیا ہے،
کیفیت باطن ہے، اندر کی کیفیت ہے۔ نفاق کا مطلب یہ زبان پہ کچھ دل میں کچھ۔ تبھی رسول نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرو، چہرہ کھلے تو مومن، چہرہ بگڑے تو منافق، کیونکہ کیفیت باطن ہے اور نکلتی چہروں پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تبھی فرمایا غم ہے تو غم کا پتہ کیسے چلے جب تک آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ یہ آنسو اظہار غم کی نشانی ہے۔ بیٹے کو تکلیف ہو تو آنسو نکلتے ہیں نا، بیٹی کو تکلیف ہو تو آنسو، محبت کا تقاضا رونا ہے۔ اگر مجھے کسی سے شدید محبت ہے، میں اس کا دکھ دیکھ نہیں سکتا، میں اس کی پریشانی دیکھ نہیں سکتا، میں اس کو اذیت دے نہیں سکتا، تو کیسے ممکن ہے کوئی سنے نبی کی بیٹی کو اذیتیں دی گئیں، روئے نہ؟ کوئی سنے نبی کے نواسے کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سنے نہ؟ تو میرے عزیز، سب سے خطرناک طبقہ یہ بدو طبقہ ہے۔ سوویت یونین کے مقابلے میں جہادی بنائے گئے اسی بدو طبقے سے۔ آج ملک کے اندر جو آپ بلوچستان میں دہشت گردی دیکھ رہے ہیں، قوم پرست پارٹیاں، مذہبی متشدد پارٹیاں، آج بم دھماکے کون پھوڑتا ہے؟ قوم پرست۔ اسی کراچی میں خاتون نے خود کش حملہ کیا، قوم پرست۔ کبھی مسجدوں میں دینی متشدد لوگ، یہ کن علاقوں سے ہیں؟ ان پہاڑی علاقوں سے جہاں شعور نہیں پہنچا، جہاں فکر نہیں پہنچی۔ مکتب اہل بیت کا کام ہے کونے کونے میں فکر کو پھیلانا۔ فکر کا مطلب دین کا کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کی فلسفی نہ ہو۔ آج نسلیں فکر بنو امیہ کی وجہ سے دین سے بیزار ہو رہی ہیں۔ آپ چلے جائیے عمان، چلے جائیے دبئی، چلے جائیے سعودی عرب، ایک سروے کر کے دیکھیے، جن لوگوں نے قبروں کو ڈھاکے لوگوں کو نبی کی قبر پہ جانے نہیں دیا، آج ان کی نسلوں سے انٹرویو لیجئے کہ رسول کی شان میں 4 چیزیں بتاؤ، کچھ نہیں پتا۔ کہ گلے پھاڑ پھاڑ کے اصحاب رسول کی باتیں کرنے والے، ان کو بولو 10 صحابیوں کا نام تو لو، 4 کے فضائل تو بتاؤ، آل رسول کی اولادوں کے نام تو لو، پنجتن کے نام تو لو، کسی کو نہیں پتا۔ کیونکہ کس سے دور تھے؟ شاعر سے دور تھے۔ لیکن مائک اٹھاؤ، کیمرہ اٹھاؤ، شیعوں کی مجلس میں آؤ، یہاں 10 سال کے بچے کو اٹھاؤ اور پوچھو آل رسول کے نام کیا ہیں، 12 اماموں کے نام بھی بتائے گا، آل رسول کے نام بھی بتائے گا، تم سے زیادہ صحابیوں کے نام بتائے گا۔ یہاں فضائل ازواج رسول جناب خدیجہ کے فضائل بھی سنائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو شاعر سے جوڑے رکھا۔ شاعر سے دوری خدا سے دوری ہے، حسین سے دوری خدا سے دوری ہے، رسول سے دوری خدا سے دوری ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں تو خدا کی محبت نہیں، اگر ان سے تمسک نہیں تو خدا سے تمسک نہیں۔ یہ وہ وجود یہ مبارک و نورانی ہیں جو انسان کو کس سے ملاتے ہیں؟ خدا سے ملاتے ہیں۔ لیکن ایک بات اپنوں کے لیے، آج کچھ ایسے منافق گروہ ہمارے اندر بھی داخل ہو چکے ہیں جو لوگوں کو مکتب کی عقلانیت سے دور کر رہے ہیں۔ بس ذکر کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، ریزننگ کے پیچھے نہ جاؤ، کام کرے جاؤ، لیکن یہ نہیں پوچھو کہ جو کر رہا ہوں اس کا فائدہ، اس کی فلسفی۔ عبادت میں جب تک فلسفہ نہیں، بت پرستی ہے۔ امام حسین کے مقابلے میں کیا نمازی نہیں تھے؟ تاریخ کربلا پڑھو گے تو غسل شہادت کیا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بدبختوں نے غسل شہادت کیا کہ کل مر جائیں گے تو شہید، اور امام حسین کو لیاذ باللہ قتل کر دیا تو جنت۔ اور امام حسین کے لشکر میں بھی غسل شہادت کیا جا رہا ہے، وہاں پانی نہیں تیمم سے کیا جا رہا ہے، یہاں پانی ہے غسل کیا جا رہا ہے۔ یہ بدو طبقہ سیدہ کے گھر پہ جب حملہ ہوا، مدینے کے لوگ بہت کم تھے، اہل مدینہ ڈیلی دیکھ رہے ہیں، رسول دروازے پہ آ رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے فاطمہ کی شان کیا ہے۔ حملہ کرنے کے لیے بدوؤں کو لایا گیا تھا، 70-80 بدو، جن کو جناب سیدہ کی شان کا نہیں پتا۔ اہل شام کو کیا پتا حسین کون ہے، جن کی بچے جوان ہو گئے، کبھی کسی صحابی کو نہیں دیکھا،
جنہوں نے زندگی میں کبھی ان کا کوئی فرد کوفے نہیں گیا، زندگی گزر گئی مدینے نہیں گئے، یہاں تک کہ ان کو اہل مدینہ سے بچانے کے لیے کہ یہ مدینے جائیں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، مدینے میں اصحاب رسول بہت زیادہ تھے، ان سے ملیں گے تو ان کو کوئی شان اہل بیت پتہ چلے گی، اتنی سازشیں اور جھوٹی حدیثیں گڑی گئیں کہ مسجد اقصیٰ کو خانہ خدا کی اہمیت دی جائے تاکہ یہ مدینے نہ جائیں، زیارت کرنے مسجد اقصیٰ کی طرف چلے جائیں، اس کا طواف کریں، سارے اعمال وہیں کریں۔ یہ حدیثیں آپ پڑھیں گے جو فضائل مسجد اقصیٰ میں، اور اس کو ملایا گیا کہ جو اس کی زیارت پہ گیا تو بالکل ایسے ہے جیسے خانہ خدا کی زیارت پہ گیا۔ اہل شام کو سوق دیا گیا، آگے بھیجا گیا کہ اقصیٰ کی طرف تو جائیں لیکن اللہ کے گھر کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اصحاب رسول انصار کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے۔ اہل شام کبھی مدینے والوں سے ملے ہی نہیں، کبھی صحابی رسول کو دیکھا ہی نہیں، بچپن سے جو ان کو سنایا گیا بتایا گیا اسے مانا گیا۔ میں نے کسی مجلس میں مثال دی، یہاں تک ان کو بتایا گیا لیاذ باللہ کہ شیعوں کی شکلیں انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔ کہ ڈی اے خان کے مومن نے کہا مولانا جب جلوس نکلا تو یہ پریشان تھے کہ یہ واقعی شیعہ ہے، جلاس کی طرف چلے جائیں۔ خود ہم نے ایک سفر کیا تفتان کا، پورے سفر میں حافظ قرآن، سرکاری اسکول میں ٹیچر، بڑے فخر سے کہنے لگا کہ یہ جو 2 بسیں آئی تھیں شیعوں کی، ہمارے گاؤں والوں نے ان سب کو اتار کے مارا تھا۔ میں نے کہا کیوں مارا؟ کہا کہ اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے دیکھی؟ کہاں مارنے والوں نے بتایا سب کو مارا تھا، ان کے پاؤں کے تلووں کے نیچے صحابیوں کے نام لکھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں، یہ بدبو ذہنیت کہ جو کہا جائے اسے مان لو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ایران جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ایجوکیشنل کام اس لیے جا رہے ہیں کہ ایران کی لائبریریوں میں کتابیں بھری ہوئی ہیں اصحاب رسول کی توہین میں۔ میں نے کہا آپ نے دیکھی؟ کہ ہم نے دیکھی ہیں، فارسی کی کتابیں ہمارے گاؤں میں لائی جاتی ہیں کہ بھائی ہم ایران سے لائے ہیں۔ میں نے کہا ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے کوئی ایسی کتاب ایران میں نہیں دیکھی۔ میں نے کہا ہمارے خرچے پہ آئیے ایران، آپ خوف دیکھیے کہ دل تو بڑا ہے آؤں، لیکن گاؤں والوں کو پتہ چلا تو مجھے ہی قتل کر دیں گے۔ مطلب کوئی تحقیق کے لیے جائے بھی تو راستہ بند کر دو، شیعہ سے ملنا نہیں، شیعہ کی مجلس میں جانا نہیں، شیعہ کا نظر و نیاز کھانا نہیں، شیعوں کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں۔ یہ کیا؟ یہ سوشل بائیکاٹ ہے، کیونکہ مجلس میں آئے گا، سنے گا تو فکر بیدار ہوگی۔ کسی محلے میں رہتا ہے ایک گھر شیعہ کا ایک گھر سنی کا، کنی حلم کے نیچے سے گزرو گے تو نکاح باطل، تاکہ یہ گھر کے سامنے سے گزرے ہی نہ۔ گزرے گا تو میل جول ہوگا نا، آفس میں ملے گا، بندوں سے ملے گا، بات چیت ہوگی۔ کوئٹہ میں ایک آن ڈیوٹی جنرل صاحب بتا رہے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر کے ساتھ ایک جنرل رہتے تھے، ہماری بیوی ڈیلی کھانا بنا کے نوکرانی کو دیتی تھی، دیکھ رہا ہمسائے ہیں، اخلاق اہل بیت ہے، ہمسایوں کا خیال رکھو۔ 8 بار 10 بار کھانا بھیجا، اس کے بعد نوکرانی آئی، کہا برا نہ مانے آپ نہ بھیجا کریں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ یہاں سے کھانا بھیجتی ہیں، اس کی بیوی وہ کھانا کچرے میں پھینک دیتی ہے۔ یہ خاتون اٹھ کے اس کے گھر گئی، کہا کتنی پڑھی لکھی ہو؟ کہا ایم اے ہوں، شوہر جرنل۔ فکر کی تنزلی دیکھیں۔ کہا مفتی صاحب نے کہا شیعوں کا کھانا کیا ہے؟ نجس ہے۔ ایم اے تک پڑھ لیا پر فکر بدوی ابھی تک سوچا نہیں۔ جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ، یہ بدوی طبقہ۔ آج کئی جوان مجھ سے پوچھ رہے مولانا بی بی زینب کے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوا، جناب سکینہ کے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوا، الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن وہ جو خون کے پیاسے، وہ جو قبروں کے گرانے کے پیچھے دیوانے ہیں، وہ جو پہلے اعلان کر رہے تھے ہم آ رہے ہیں قبریں گرائیں گے، کیوں نہیں گرائیں؟ سدھر گئے؟ ایک دن میں انقلاب آ گیا ان کی فکر میں؟ نہیں، بدبو کی فکر میں انقلاب نہیں آتا۔ بدبو کو بولا جائے گراؤ تو گراتا ہے، اسے بولا جائے آج نہیں گرانا تو نہیں گراتا۔ ان کو صرف آرڈر دیا جاتا ہے جاؤ اٹیک کرو، وہ اٹیک کرتے ہیں۔ ان کو آرڈر دیا جاتا ہے رک جاؤ، یہ رک جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، فکر تقلیدی میں ہوتے ہیں۔ یہ
اوپر سے آرڈر آیا، مان لیا۔ انہی مسجدوں میں، پہاڑی علاقوں میں یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیتوں کو مفتیوں کو خریدا، مولویوں کو خریدا، کیونکہ ایک عام سا مسلمان تو بخاری نہیں پڑھتا، ایک عام سے مسلمان کو تو عربی نہیں آتی، اس کا پورا ایمان کس پر ہوتا ہے؟ مفتی صاحب پر۔ اور اس نے بول دیا کہ فلاں کافر ہے، قبور پہ جانا بدعت ہے، اس نے مان لیا۔ گلے کاٹنے کی رسم، سروں کو فٹ بال بنا کے کھیلنے کی رسم، یہ فکر بنو امیہ۔ تبھی میرے چوتھے امام فرماتے کہ ایک منظر نے مجھے بڑا رلایا۔ بولا کون سا منظر؟ کا جب میرے بابا کا سر نوک نیزہ سے اتار کر زمین پہ رکھ کے نوک نیزہ کی انیوں سے مار رہے تھے۔ کہ مولا اس منظر نے تکلیف کیوں دی؟ کہ فرماتے کیونکہ 4 سالہ بچی دیکھ رہی تھی۔ کہ چند مقامات پہ میرے بابا نے کلام کیا ہے، تنور میں، نوک نیزہ پہ۔ کا ایک مقام یہ تھا کہ کیا بولا آپ کے بابا حسین نے؟ کہ بولا مارنا ہے مارو، بچی کے سامنے مجھے نہ مارو۔ یہ فکر بنو امیہ چلتے چلتے آج آپ کے معاشرے میں پہنچی ہے۔ واللہ تشیع دین عقل ہے۔ میں کچھ ہی دن پہلے سعودی عرب گیا، وہاں کے سعودی جوانوں سے پوچھ رہا تھا کتنے ان کے دلوں میں تشیع کی نفرت ڈالی گئی۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا کہنا ہے فلسطین کے لیے، لبنان کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں واقعاً اگر کوئی مرد مجاہد ہے تو شہید حسن نصر اللہ تھے۔ پوری زندگی ان کے دلوں میں نفرت ڈالے گی۔ آج تشیع کے کردار نے ان کے دلوں میں آل رسول کے چاہنے والوں کی محبت کو بیدار کر دیا ہے۔ آج کون سی فکر ہے جو استعمار کے مقابلے میں کھڑی ہے؟ فکر علی بن ابی طالب۔ آج کون سی فکر ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی ہے؟ یہاں ایک سفیر کا فون آ جائے، یہاں ایک یونائٹڈ اسٹیٹ کے جنرل کا فون آ جائے، لیکن کون ہیں علی کے ماننے والے ہیں نا جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے؟ حوصلہ کون دے رہا ہے؟ یہ حسین ابن علی دے رہے ہیں۔ کربلا فلسفے کا نام ہے، کربلا ایثار کا نام ہے، کربلا قربانی کا نام ہے۔ تو میرے عزیز، مکتب سے فکر کو مت نکالو، عمل کرو، اس کے ساتھ فلسفی ہو، اسی سے تشیع آگے بڑھتی ہے۔ آج 400 شیعہ تھے تو 800 تھے تو ہزاروں میں، اتنی تعداد میں مکتب اہل بیت بڑھ رہا ہے۔ اس کی اٹریکشن یہی ہے کہ نحن ابناء الدلیل، ہم جو بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو شیعہ اگر گھروں پہ علم لگاتا ہے تو یہ اظہار وجود ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس گھر کا رہنے والا امیر المومنین کا چاہنے والا ہے۔ شیعہ جلوس نکالتا ہے تاکہ جن کو پتہ نہیں ان کو بتایا جائے کہ غم حسین کیا ہے، غم اہل بیت کیا ہے، مجلس کا فلسفہ، ہر چیز کا کیا ہے، فلسفہ ہے۔ لیکن ہمیں اس فلسفے سے اب دور کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں عمل تک باقی رہو، فلسفہ چھوڑ دو۔ واللہ اگر روزہ رکھو فلسفہ نہیں، روزے کا فائدہ نہیں، صرف بھوک ملے گی اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رسول فرماتے ہیں نماز پڑھو، کوے والی نماز نہ پڑھو۔ کوا چونچ لگاتا ہے کھانا کھاتا ہے، کہ کوے والی نماز نہ پڑھو۔ نمازیں تو یزیدیوں نے بھی پڑھی، نماز امام حسین نے بھی پڑھی، نماز سیدہ زینب نے زندان شام میں بھی پڑھی۔ دونوں نمازوں میں کیا فرق ہے؟ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشا سے بچاتی ہے، نماز اللہ کی مخالفت سے بچاتی ہے۔ یہاں سب سے بڑا چور سب سے بڑی نمازیں پڑھتا ہے، اتنی اتنی داڑھی رکھتے ہیں، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان۔
ہم جب نئے نئے پاکستان آئے تھے ایران سے، تو شروع میں ایران میں یہ تھا کہ جس کی داڑھی تھی اسے مومن سمجھا جاتا تھا. اب کے حالات مجھے نہیں پتا. تو ہم بھی جب یہاں آئے تو صدر گئے، ادھر گئے ادھر گئے، تو ہم کہتے تھے اس دکان سے جا کے چیزیں لو جس کی داڑھی بڑی ہو تو مومن ہو گیا. یہ تو بعد میں کسی نے بتایا کہ نہیں، یہاں الٹ ہے، یہاں چیزیں الٹ ہیں. دین دکھاوا بن چکا ہے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین بنو امیہ. ایک دین ابا عبداللہ کا دین، ایک دین حسین بن علی کا دین. اگر فکر لینی ہے تو نہج البلاغہ سے لو. یہ جھگڑا ہی ختم ہے کہ مجلس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، لکھنؤ والی ہونی چاہیے، کراچی والی ہونی چاہیے، فلاں خطیب کی ہونی چاہیے. اردو میں تقریر کو مجلس بولا جاتا ہے، عربی میں تقریر کو خطبہ بولا جاتا ہے. نہج البلاغہ تقاریر امیر المومنین کا مجموعہ ہے. امیر المومنین سے لے کے 11ویں امام تک سارے اماموں کی مجالس کو جمع کریں اور دیکھیں کہ اہل بیت کی مجالس کا ٹاپک کیا تھا، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد. حکمت پائی جاتی ہے، فکر پائی جاتی ہے. مولا علی کے خطبات، امیر المومنین کے خط لکھے گئے. حسن ابن علی، کونوا للظالم خصما وللمظلوم اولا، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم الامر. یہ کلام اہل بیت ہے. اہل بیت نے جس کو بھی اٹریک کیا اپنے کلام کے ذریعے سے اٹریک کیا. کتنے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے پورا عشرہ اس پہ پڑھا کہ کس طرح اہل بیت نے تشیع کو گروتھ ملایا. حالانکہ کربلا میں 72 شیعہ تھے کتنے؟ اگر شیعہ ہوتے تو امام حسین کی مدد کے لیے جاتے. اہل کوفہ محب تھے، شیعہ نہیں تھے. جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ محب تھے، شیعہ نہیں تھے. شیعہ ہانی بن عروہ، شیعہ مالک اشتر، شیعہ سلمان فارسی، شیعہ ابو ذر غفاری، یہ شیعہ تھے. پوری رات امیر المومنین گریہ نہ فرماتے اگر شیعہ ہوتے. کہ سیدہ پوچھتے لی میں نے سنا ہے کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا. کہ سیدہ میں سلام کرتا ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. کہ میرے چوتھے امام فرمائے کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو. مولا کیوں؟ کہ میرا عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کوئی سلام کرے. کہاں تھے شیعہ؟ 5ویں امام، 6ٹھے امام درس دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. 4 ہزار شیعہ درس میں بیٹھے. کہاں سے آ گئے یہ 4000 شیعہ؟ ترتیب اہل بیت کو سمجھو کہ مکتب کو بڑھایا کیسے؟ عقل کے ذریعے سے. ابو حمزہ سمالی شاگرد امام زین العابدین ہے. کون ہے؟ غلام تھا، خرید کے گھر میں لایا، اپنا ادب اپنی تہذیب سکھائی اور اتنا بڑا صحابی بنا جس نے مکتب کا اتنا بڑا دفاع کیا. یہ مکتب عقل کا مکتب ہے. تشیع عقل کی وجہ سے بڑی. ہمارے یہاں کبھی بھی اس بات پہ زور نہیں دیا گیا مکتب اہل بیت میں کہ بچوں کو حافظ بناؤ. نہیں، تشیع میں یہ کبھی نہیں رہا. دوسری طرف حفظ کا بڑا زور ہے. آنکھوں سے نابینا، تو یہاں تو سارے نابینا ہی حافظ بن جاتے ہیں. مطلب کبھی کبھی تو انٹیریئر سندھ میں جس کو حافظ بولتے ہیں مطلب اندھا ہے، کیونکہ ہر نابینا حافظ بن جاتا ہے. خوارج میں کتنے حافظ تھے؟ امام حسین کے مقابل میں آنے والے کتنے حافظ تھے؟ ہمارے یہاں کبھی زور نہیں دیا گیا کہ حفظ کرو. ہمارے یہاں زور کس چیز کا تھا؟ تفہیم قرآن. نسلوں کو قرآن کی ایک آیت پڑھاؤ لیکن اس کا مفہوم سمجھاؤ. پورا قرآن رٹ لے پر قرآن کا مفہوم کا پتہ نہ فائدہ نہیں. کہ اپنا شیعہ مولانا کہہ رہے مولانا بیٹے کو حافظ بنایا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا. میں نے کہا آپ نے اتنا زبردستی حفظ کرایا وہ قرآن سے بیزار ہو گیا ہے. جو عمر کھیلنے کی تھی، کودنے کی تھی، آپ نے زبردستی میٹرک بھی کروایا، دنیاوی تعلیم بھی پڑھائی اور صبح سے شام تک حفظ پہ لگا رہا. یہ مکتب طوطا پرور نہیں. یہ کہتا ہے ایک آیت پڑھاؤ، مفہوم سمجھاؤ. اسے اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم سمجھاؤ. قد افلح من زکاہا کا مفہوم سمجھاؤ. ایک آیت پہ مثقال ذرۃ خیرا یرہ و مثقال ذرۃ شرا یرہ، اسے مفہوم قرآن سمجھاؤ.
یہ مکتب مفہوم کا مکتب ہے، رٹے کا مکتب نہیں۔ لیکن ہو سکتا کوئی جوان کہے کہ مولانا پھر اتنے حافظ ایران کیوں بنا رہا ہے؟ یہ ہم نے پھر سولر بازار میں مختلف پاکستان کے شہروں میں حفظ کے ادارے کیوں کھولے؟ میں نے کہا وہ دلیل کے طور پہ کھولے کیونکہ الزام تھا شیعوں میں حافظ نہیں بن سکتا۔ یہاں تک بولا فلاں فلاں کی بد دعا ہے، یہ تو حفظ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ہم نے ایز اے چیلنج اس کو ایکسیپٹ کیا۔ پھر تاریخ انسانیت میں ہم نے ایک ایسا 4 سالہ حافظ دیا کہ ہمارا دشمن آج تک ویسا حافظ بنا ہی نہیں سکا۔ محمد حسین طباطبائی 4 ایئرز کا بچہ، اعزازی PhD ڈگری کیمبرج سے ملی ہوئی، اور اس بچے کو لانچ کہاں کیا؟ سعودی عرب میں۔ کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ جب سوال ہوتے تھے جواب قرآن میں، آج بھی یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، کہ بالکل ایسے بات کر رہا تھا جیسے کنیز زہرا فضہ بات کرتی ہیں، کہ کھانے میں کیا پسند ہے، سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ ان کے والد کہتے ہیں جب واپس آ رہا تھا تو عرب انگوش بدہاں تھے، 4 سالہ بچہ لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، قرآن پڑھے جا رہا ہے۔ تو کہا کہ اگر اتنے کھلونے ملے میرے بچے کو، اگر وہ کھلونے میں ایران لاتا تو مجھے پورا جہاز بک کرنا پڑتا۔ اور جب میرے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کھلونے چاہیے کہ نہیں، اس نے کہا میں ان کا ماننے والا ہوں جن کو کھلونوں سے کھیلنے کی عادت نہیں ہے۔ ہم نے دلیل کے طور پہ انٹیریئر سندھ میں گاؤں کے گاؤں شیعہ بنے، کیونکہ پورے گاؤں میں مفتیوں نے ڈھنڈورا پیٹا کہ شیعوں کو بد دعا ہے، ان میں حافظ نہیں ہوتے۔ ہم نے بچے لا کے چھوڑے وہاں۔ ادارے تبھی بنے تاکہ مکتب کی ترویج ہو، لیکن زیادہ تر زور تفہیم پہ تھا، قرآن سمجھاؤ۔ حر نے جب امام حسین کا راستہ روکا، کہتے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا امام حسین کے گھوڑے کو، کہا کہ میں آگے آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک مجھے آرڈر نہیں آتا، آپ یہیں رکیں گے۔ امام حسین نے کہا میں آگے بڑھوں گا۔ جب مولا نے اپنی سواری کو پلٹا تو اس نے سواری کو روکا تو کہتے امام حسین کی آنکھوں میں غیظ و غضب آیا۔ غازی عباس نے اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھا، امام حسین نے روکا۔ اس وقت حر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولا حسین نے کہا کہ تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے۔ کہتے جملہ ایسا تھا کہ حر بھی غضب میں آیا اور مولا کو دیکھ کے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ضبط میں آیا اور خود کو روکا۔ کہا حسین کروں تو کیا کروں، کہہ تو میں بھی سکتا ہوں، لیکن آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ امام اگر کوئی کلام کرتے ہیں تو فکر کو بیدار کرنے کے لیے کہ حر جان تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ ایک جملے نے حر کو حر بنا دیا۔ پوری رات خیمے میں چلتا رہا، کہتے اس کے خیمے میں اس کی چھوٹی بچی آئی اور کہا کہ بابا مجھے پانی چاہیے۔ مصلے پہ بیٹھا تھا کہ بیٹی پی لے، کہ نہیں بابا مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ بچے تھے، کھیلتے کھیلتے کبھی آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ کس کے لیے چاہیے بابا؟ سامنے خیموں میں گئی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ عجیب ہے روایت کے جملے۔ گاؤں میں پانی مٹکوں میں رکھا جاتا ہے، پانی گرم نہ ہو اس لیے مٹکوں کے اطراف میں بوریاں باندھی جاتی ہیں۔ کہتی بابا میں دیکھ کے آئی ہوں مٹکے خالی ہو گئے ہیں۔ بوریاں جو مٹکے کے اطراف میں بندھی ہیں ان میں پانی کی نمی ہے، گیلی ہیں۔ اتنی شدت پیاس ہے کہ بچیوں نے بوریاں زمین پہ رکھی ہیں اور اپنی قمیصیں اوپر کر کے اپنا سینہ ان بوریوں پہ رکھا ہوا ہے۔ اب حر کی فکر بیدار ہو رہی اخلاق اہل بیت کی وجہ سے۔ یہ مکتب اپنے اخلاق سے انقلاب کو بپا کرتا ہے۔ ایک طرف اخلاق بنو امیہ، گلے کاٹنا، بدعتوں کے فتوے، نفرت کی باتیں، ایک طرف اخلاق ابا عبداللہ۔ یہودیوں کو بدل دیا اہل بیت نے۔ حر سوچنے لگا کہ جب میرا لشکر پہنچا تو حسین نے حکم دیا عباس سارے مشکیزیں کھول دو۔ کہتے سب کو پانی پلایا۔ حر
کے لشکر کا ایک سپاہی جو بالکل آخر میں آ رہا تھا، اونٹ پہ سوار تھا، شدت کی گرمی، اس کو نہ ہوش ہے نہ حواس ہے، کبھی اونٹ ادھر جاتا ہے کبھی خود ادھر ڈھلتا ہے۔ کہتے جب آیا قریب پہنچا تو امام حسین آگے بڑھے، اسے کہا یا اخو العرب، اے عرب بھائی نیچے آ، کہیں پیاس سے مر نہ جائے۔ کہ 3 بار حسین نے کہا لیکن یہ ہوش میں نہیں تھا۔ پھر امام حسین نے اس کے اونٹ کی مار کو پکڑا اور نیچے بٹھایا، کہا باس پانی لاؤ۔ پانی لایا اور اسے کہا پی، کہ اب بھی ہوش میں نہیں تھا، اونٹ بیٹھ بھی گیا ہوش میں نہیں، شدت گرمی، پیاس۔ کہ پھر مولا خود آگے بڑھے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا، کہ ایسا نہ ہو شدت پیاس سے تو مر نہ جائے، پانی پی۔ روایت کے جملے ہیں جب مختار نے ان کو پکڑا، ایک ایک سے پوچھا بتا تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ کسی نے کہا کہ میں نے حسین کی لاش کے گھوڑے دوڑائے، کسی نے کہا میں نے کرتا چرایا، کسی نے کہا میں کمربند اتار کے لے گیا۔ کہتے پوچھتے پوچھتے ایک کی طرف پہنچا کہ تو نے کیا کیا؟ کہ مختار نہ پوچھ، کہ بتا کیا کیا؟ کہ جب میں پہنچا نا تو بدن پہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی کمربند دے گیا۔ کہ پھر تو نے کیا کیا؟ کہ میں سوچ رہا تھا خالی کیسے جاؤں، تو میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ کہ مختار آگے بڑھا، میں نے انگوٹھی کو اتارنے کی بڑی کوشش کی، اتری نہیں۔ کہ بدبخت پھر تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے خنجر نکالا۔ زہرت نائیہ پڑھو گے، امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس کٹی ہوئی انگلی پر۔ کہ میں نے خنجر نکالا اور حسین کی انگلی کو کاٹ دیا۔ یہ تو ظلم تھا جو کیا، لیکن میرے چوتھے امام فرماتے ہیں یہ وہی تھا جسے حسین نے گود میں بٹھا کے پانی پلایا تھا۔ ایک طرف شقاوت اپنے کمال پر، ایک طرف اخلاق اپنے کمال پر۔ ضربت لگی امیر المومنین کو کہ حسن زخمی مولا پانی پلایا جا رہا ہے امام کو۔ کہتے ہیں اسے پانی پلا، اس کا چہرہ سفید ہو گیا ہے، کہ اگر بچ گیا تو معاف کر دوں گا، قصاص بھی کرنا تو اتنا جتنا میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ اخلاق امیر المومنین ہے۔ ارے جو بی بی روز مصلے پہ بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے نہیں مدینے والوں کے لیے دعا کرے، اور وہی لوگ گھر پہ آگ لے کر آئیں، وہی لوگ اس بی بی کی پسلیاں توڑیں۔ میں نے اپنے استاد سے کہا کتنی مرتبہ بی بی کو مارا؟ کہ ایک بار نہیں کئی بار مارا تھا۔ کبھی قنفذ مار کے جاتا تھا، کبھی مغیرہ مار کے جاتا تھا، کبھی دوسرا مار کے جاتا تھا، کبھی گلی میں روک کے اس بی بی کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ اخلاق اہل بیت، کردار اہل بیت ہے جس نے اس امت میں اسلام کے پرچم کو روشن کیا ہوا ہے۔ فرمایا خلوص دل سے میرے بابا کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ یہ واقعہ میں نے انچولی میں پڑھا، یہاں بھی پڑھ دوں ربط مصیبت کے لیے۔ مصائب اہل بیت میں خدا نے مریضوں کے لیے شفا رکھی ہے، ایمان رکھیں۔ گھر میں بیٹا بیمار ہو، ماں بیمار ہو، والد بیمار ہو، ان کو بٹھاؤ، یا خود مصائب پڑھو یا کسی کو بولو مصائب پڑھے، تو مصائب اہل بیت مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ واقعہ سنیے، ایران کے بہت بڑے خطیب شیخ احمد کافی، ان کے بیٹے بھی ذاکر تھے مولا حسین کے۔ کہتے ایک محرم کے بعد میرے گلے میں تکلیف ہوئی، تمام ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو کینسر ہے۔ کیا کروں ڈاکٹر صاحب؟ کا علاج تب ہوگا، آپ کم از کم 1-1.5 سال بات نہیں کریں گے،
حکم ڈاکٹر حکم شرعی تھا، میں کلام نہیں کرتا تھا. کہتے پورا سال گزر گیا، لفظ نہیں بولا، جو کام تھا کاغذ پہ لکھتا تھا. محرم کے دن آئے، اب کوئی ذاکر حسین ہو اور اسے بولنے سے روکا جائے، اس سے پوچھے اس پہ گزرتی کیا ہے. کہتے 6-7 محرم کا دن آیا، محلوں سے ذکر سن رہا تھا، مصائب سن رہا تھا. میں نے کہا مولا حسین لگتا ہے اپنے ذاکر سے ناراض ہو گئے ہو. مولا مجھے ذکر سے ہی روک دیا، ایسا گلا کس کام کا کہ میں آپ کا ہی ذکر نہ کر سکتا. کہتا بستر پہ نیند آ گئی. خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں ایک کمرہ ہے، حجرہ ہے، اس کے کنارے پہ امام حسین کھڑے اور کہا شیخ احمد کے بیٹے میرے قریب آگے بڑھا، قدم بوسی کی، چہرے حسین کی زیارت کی. کہ یہ نہ کہا کر ہم نے تجھے ذکر سے روکا ہے. کہ پتہ ہے تجھے آج کس نے بلایا؟ مولا کس نے بلایا؟ کہ کمرے میں چل، میرا نانا رسول تیرا انتظار کر رہا ہے. جی یا رسول اللہ، قدم بوسی کی. کہ شیخ احمد کے بیٹے ناراض ہو کہ ہم ذکر نہیں کرنے دے رہے. ارے تو نے شکایت آج کی، بیماری کے ایک دن بعد شکایت کرتے تجھے ہم بلاتے، دیر تو نے کیے. جی یا رسول اللہ. کب شکایت ہے؟ 1 سال کسی نے نہیں سنا تیری زبان سے ذکر مصیبت ابا عبداللہ، مجھے سنا. میں سامع بنوں گا، تو ذاکر بن. سر جھکایا، یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں. کہ سنا مجھے؟ کہ ایسو ڈاکٹر نے منع کیا ہے. کہ ہم کہہ رہے ہیں سنا. کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ فرمایا مجھے حسین کی سکینہ کے مصائب سنا. واللہ مشکل ہوتا ہے باپ کے سامنے بیٹی کے مصائب پڑھنا. کہ حکم رسول تھا کہ یا رسول اللہ کوئی اور مصیبت کا نہیں، مجھے سکینہ سنا. کہ خواب کے عالم میں سوچ رہا ہوں کیا سناؤں؟ تماچے سناؤں، تازیانے سناؤں، پیاس سناؤں، زندان شام سناؤں؟ کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ کہ بس سنا. شیخ احمد کے بیٹے کہتے ہیں میں نے ایک جملہ پڑھا، زیادہ نہیں، اور یہ جملہ ایسا تھا بس پڑھنا تھا. رسول غش کھا کے زمین پہ گر پڑے، نیند سے آنکھیں کھلی. حسین حسین کی صدائیں بلند ہوئی. میری ماں دوڑی دوڑی آئی، میرے لال 1 سال کے بعد تو نے آواز سے بولا ہے اور مولا حسین کا نام دیا ہے. کہ اماں کوئی تکلیف نہیں. کہ فوراً ہاسپٹل گئے، چیک اپ ہوا. کہ شفا کینسر تو تھی نہیں. گھر آیا، پورے محلے والے جمع ہو گئے. شیخ احمد کے بیٹے کو شفا مل گئی. ارے حسین کے مصائب کی شفا دے دی. کہ گھر کے صحن میں پورا ہجوم جمع ہو گیا. کہ بتا شیخ احمد کے بیٹے کیا دیکھا خواب میں؟ کہ حسین کی زیارت ہوئی. رسول نے کہا مصائب سناؤ. کہ لوگوں اتنا بتاؤں کہ اللہ نے اس بچی کی مصائب میں شفا رکھی ہے. تم میں سے کوئی بیمار ہو تو اس بچی کے مصائب پڑھا کرو، خدا شفا دے گا. پورے مجمع نے کہا شیخ احمد کے بیٹے بتا تو صحیح تو نے پڑھا کیا؟ کہ رسول غش کھا گئے. کہ میں نے مصائب کا جملہ وہ پڑھا جو بچی نے خود کہا تھا. کہ کیا پڑھا؟ کہ میں نے کہا یا رسول اللہ جب بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر ہے، خدا کسی بچی کو بابا کا سر نہ دکھائے. کہ جب بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا نا تو بچی نے بابا سے ایک جملہ کہا. بس میں نے جملہ کہا، رسول غش کھا گئے. سب نے کہا شیخ احمد کے بیٹے تم نے کیا کہا؟ کہتا میں نے کہا جب بچی نے بابا کو دیکھا کہ بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا. بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا، شمر کا ہاتھ بڑا تھا. مجھے نہیں پتا رسول کیوں غش کھا گئے. مصیبت بڑی ہے، لیکن شاید جب تماچا سنا ہو نا رسول نے تو رسول خدا کو مدینے کی گلی یاد آئی ہوگی.
جہاں لئی نے سند چھین کے سیدہ کے چہرے پہ تماچا مارا. شکر خدا ادا کرو کہ غم حسین کے آنسوؤں کا رزق تجھے عطا ہوا ہے. یہ محبت ہر کسی کو عطا نہیں کی جاتی. فرما اگر خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرو، آنکھوں سے آنسو آئیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرا آنسو ہے، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں. پہلے تو ہم روتے تھے بقی ویراں ہے، کوئی رونے نہیں دیتا. آج شام میں 4 سالہ بچی کی قبر بھی ویران ہے. آج سیدہ زینب کا روزہ بھی ویران ہے. اللہ جانے پھر کب شام کی زیارتیں نصیب ہوں گی. دلوں کو کربلا لے جائیں. چند جملے مصیبت کے، دعا کرے خدا مریضوں کو شفا دے، مومنوں کی پریشانیوں کو دور کرے، مومنوں میں اتحاد و اتفاق عطا کرے. کہا ایسے سلام کرو جیسے میری سکینہ نے سلام کیا، ایسے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا. جن کو آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جنہیں نہیں آتا نام حسین تو ہر کسی کو آتا ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحاب الحسین. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحاب. مجمع بہت ہے، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب. میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ. قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا پر سمجھ گئے واللہ تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی جو جب چلے تو دیواروں کا سہارا لے کے چلے. شاید کوئی برادر اہل سنت مجلس میں ہو، شاید سوچے یہ شیعہ تماچوں پہ اتنا کیوں روتے ہیں. بخاری کی حدیث سنایا کرو، صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول خدا کی، فرماتے مسلمانوں
کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان ننھے سے زخمی رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، رسول خدا کا فرمان ہے حیوان کو بھی چہرے پہ نہ مارا کرو۔ میرے مولا فرماتے ہیں اتنے تماچے مارے کہ چہرے کی رنگات بدل گئے، کوفے میں چہرے کا رنگ نیلا تھا، شام کے بازار میں رنگ بدل گیا۔ اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے، رو کے کہنے لگی میرے غریب وطن بابا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی چہرے کو دیکھو، بابا میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کے بال بچپنے میں سفید ہو گئے، بابا ذرا آنکھیں کھولو، بابا بتاؤ میں کس کی شبیہ بن چکی ہوں۔ بابا سنا تھا آپ کی اماں کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی، بابا تیری سکینہ کی کمر بچپنے میں جھک گئی، بابا سنا تھا دادی کے بال جوانی میں سفید ہوئے، لیکن میرے بال بچپنے میں سفید ہو گئے۔ تاریخ میں 2 ولی ہیں جو غسل کے وقت دھاڑے مار مار کے روئے ہیں۔ اسما کہتی ہیں غسل دیتے دیتے علی کی فریادیں بلند ہوئیں، مولا کیوں رو رہے ہیں؟ اسما میں نے وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی جو زہرا مجھ سے چھپاتی تھی، ایک علی زین العابدین غسالانے کا مولا بدن سے کرتا اتاروں یعنی کا کرتا نہ اتارنا، کپڑا زخموں سے مل چکا ہے، اگر کرتا اتارو گی بدن سے خون جاری ہوگا۔ اللہ بچپن میں کسی بچی کو بابا کا جنازہ نہ دکھائے، بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ دوسری دعا اللہ کسی بیٹے کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دکھائے، بیٹے ماؤں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ سکینہ نے بابا کا کٹا سر دیکھا، علی کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماں کا جنازہ دیکھا۔ فضا کہتی ہیں غسل دیا، کفن دیا، جنازے کو گھر کے صحن میں رکھا۔ فضا بچوں سے کہو ماں سے خدا حافظ کرے، اللہ یہ منظر کسی بچے کو نہ دکھائے۔ زینب آگے بڑھی، ماں کے قدموں سے لپٹ گئی،
مولا حسن آگے بڑھے، اماں کے چہرے کے بوس دینے لگے، وہ چہرہ جس پہ تماچا مارا گیا۔ ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کے سینے سے لپٹ گئی، لیکن روایت کے جملے ہیں ایک 4 سالہ بچہ سر کو گھٹنے میں دیے زارو قطار روئے جا رہا۔ فضانے کا حسین کیا اماں سے ناراض ہو، ماں سے ملتے کیوں نہیں؟ رو کے عرض کی اماں فضا جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ علامہ مجلسی لکھتے ایک مرتبہ بند کفن کھلے، دو زخمی ہاتھ باہر آئے، آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے پیاسے حسین۔ علی کے گھر میں کوہرام بتا ہوا، بچے ماں سے لپٹ گئے، جبرائیل نازل ہوئے، علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، یہ منظر ملائکوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ مولا دوڑے دوڑے آگے بڑھے، ننھی زینب کو سینے سے لگایا، حسین کے بوسے لیے۔ میں کہوں مولا ہائے تیرے بچوں کی قسمت، یتیم ہوئے آپ نے سینے سے لگایا۔ مولا کاش کوئی کربلا میں ہوتا، ایک 4 سالہ بچی ہے جس نے خود کو بابا کے بدن پہ گرایا، کسی نے سینے سے نہیں لگایا۔ یہاں شمر آگے بڑھا، بچی کو بالوں سے کھینچا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ بچی کی فریاد بلند لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین